بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہر بخار بیماری نہیں ہوتا، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کچھ بخار جو ہے وہ ہمارا مدافعتی نظام خود ہماری باڈی میں ٹیمپریچر کو ہائی کرتا ہے اور بخار باڈی کو چڑھاتا ہے۔ اور بخار کس لیے چڑھاتا ہے؟ تاکہ جو اٹیک اس کے اوپر ہوا ہے، مدافعتی نظام میں جو خرابی پیدا ہونے لگی ہے آلودگی سے، جراثیم سے، وائرس سے، یا جو بھی بیماری نے حملہ آور ہوئی ہے باڈی کے اوپر، تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے اور اس کو ختم کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ باڈی کا ٹیمپریچر ہائی کرتا ہے تاکہ جراثیم، وائرس جو ہے وہ مزید پھیلے نہ، مزید اپنے انڈے نہ دے، مزید اپنے بچے نہ دے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیماری پورے جسم پہ حاوی نہ ہو سکے، پورے خون میں گردش نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے ایسے مچھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو ہے نقلی جیلی جو ہے ریڈ سیل بنا رہے ہیں، یعنی سرخ خون کے خلیے جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے جسم جو ہے اسے پکڑ نہیں پاتا۔ اور آپ جو ہے جا کے سی بی سی بھی کرواتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے آپ کے ریڈ سیل پورے ہیں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا وہ آج کل کتنے ہٹے کٹے صحت مند انسان، اور اس کو ایسے بخار ہے تو کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا، جسم ٹوٹا ہوا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ نقلی جو ہے ریڈ سیل بن جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، مدافعتی نظام جو ہے وائٹ سیل جو ہے ہماری باڈی کے، وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کے ان کو نکارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نکارہ ہوتے جائیں جو نا، اور اسے مزید پھیلنے سے روکیں۔ تو وہ بخار باڈی میں چڑھا دیتے ہیں۔ اب بخار چڑھتا ہے، ایک تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مزید بچے نہ دے، انڈے نہ دے، اور اس کو پھیلنے کے لیے کوئی موقع میسر نہ ہو۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ اپنے سیل جو ہے اپنے سیلز کو ایکٹیو کرتا ہے، اپنے خلیوں کو ایکٹیو کرتا ہے تاکہ وہ حملہ آور ہوں، اور حملہ آور ہو کے ان کو جو جراثیم ہے، جو وائرس ہے، ان کو نکالے اور ان کو نکارہ کرے تاکہ جسم جو ہے پھر صحت بنانا شروع کر دے گا۔ تو اب المیہ کیا ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت سے مطلب یہ المیہ ہے، کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی بھی طب میں چلے جائیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بخار ہے، چلو یہ دوائی لے لو، چلو یہ لے لو، یہ نہیں دیکھتے یہ بخار کہاں سے آیا، کس وجہ سے آیا، اور جو ہے کئی دفعہ مدافعتی نظام چڑھاتا ہے۔ اور اگر آپ وہ بخار مدافعتی نظام اس لیے چڑھاتا ہے کہ باڈی کو سیف رکھ سکے، کیونکہ آپ کے ریڈ سیل بیمار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریڈ سیل بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے۔ اس میں اگر ایسے میں اگر آپ بخار اتار دیتے ہیں تو یہ بڑا کئی لوگوں کے لیے جان لیوا، کئیوں کا سانس کا نظام خراب ہوتا ہے، کئیوں کا پورا جسم ٹوٹ کے رکھ دیتا ہے اور ان سے چلا پھرا نہیں جاتا، قاصر ہو جاتے ہیں، پھر مہینہ لگتا ہے، 1.5 مہینہ لگتا ہے جسم کو ریپیئر ہونے میں جو ہے نا، تو جسم کا پانی نکل جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سانس کا نظام سارا دھرم برم ہو جاتا ہے، کچھ بھی کھایا پیا نہیں جاتا، الٹی آتی ہے، کیونکہ خون تو چل ہی نہیں رہا، خون کے سیل بھی بیمار ہو گئے، ریڈ سیل جو ہے نا۔ تو ہر بخار کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں، لیکن جو مدافعتی نظام والا بخار ہے اس کو کبھی بھی اتارنے کی غلطی نہ کریں، اسے رہنے دیں اپنی باڈی کے اندر، یہ اپنا کام کر لے، جب یہ ریپیئرنگ کر لے گا اندر سے تو خود بخود واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا، خود ہی ٹیمپریچر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اور ڈینگی جو ہے جتنی مرضی دوائی لیں، اگر آپ کو ڈینگی ہے، اور یہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو مچھروں سے بچائیں، یہ مچھر کاٹ کے جاتے ہیں، خاص کر یہ فیمیل مچھر جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کاٹتی ہے، اور یہ جو ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے، خون کے اندر جاتی ہے، خون میں ریڈ سیل نقلی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زہر پھیلتا پھیلتا جگر میں جاتا ہے، سیل ریڈ سیل کے اندر کے ذریعے جو ہے نا، مدافعتی جو وائٹ سیل ہے وہ پکڑ ہی نہیں پاتے، پتہ ہی نہیں لگتا، اور اس سے وہ جا کے پھر جگر میں جا کے پھر یہ مزید انڈے دیتا ہے، انڈے دے کے پھر پھیلنا شروع کر دیتا ہے جو ہے نا، پوری باڈی کے اندر گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر آ کے اٹیک کرتا ہے، اور وہاں سے پھر نیا خون بننا جو ہے نا وہ رک جاتا ہے کہ وہ سسٹم رک جائے، تو اور پلیٹیں دھڑا دھڑ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہے نا، اور خون پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی کے اندر ساتھ میں۔ تو یہ 5-6 دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے جسم کو نیچر پہ چلاتے رہیں تو خود بخود یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کور کر جاتا ہے۔ اور اگر اس دوران مدافعتی نظام آپ کی صحت بنانے کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے تو خدا را اس کو آپ ایسی دوائیاں، بخار اتارنے والی دوائیاں نہ لیں جس سے جو ہے آپ کی مزید جو ہے ویکنس ہوگی جو ہے نا، اور وہ امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جائے گا، مزید وہ کام ہی نہیں کر پائے گا، اسے آپ کو چاہیے اسے کام کرنے دیں، وہ ہیٹ کے اندر کام کرتا ہے تو گرمائش میں کام کرتا ہے، تو کرے گا تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جائے گی جو ہے نا۔ تو اس میں بخار اتارنے کے بجائے کوشش کریں کہ جو ہے پانی وغیرہ پیتے رہیں، پسینہ وغیرہ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو باہر سے آپ اس کو ٹھنڈا کریں، ٹھیک ہے، باہر سے آپ اس کو پٹیاں وغیرہ رکھ کے، پانی کی پٹیاں وغیرہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھ سے یا کسی بھی معالج سے رابطہ کر کے جو ہے نیچرل طریقے سے بیماری کو ختم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ ویسے ڈینگی تو خود ہی 5-6 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بگڑتے کب ہیں، کیسز بگڑتے تب ہیں جب ہم جو ہے نا مدافعتی نظام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے جو ہے نا جگر بھی جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر پاتا، اور نیچرل طور پہ جو ریپیئرنگ کا جو اللہ تعالیٰ نے صحت بنانے کا سسٹم ہے وہ آپ کی باڈی میں کام کرنا رک جاتا ہے، تو جس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کل جو بخار کے میں ایسے مریض دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سب اسی غلطی کی وجہ سے مل رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بخار بیماری ہے اور بخار اتارنے میں لگے رہتے ہیں جو ہے نا، اور مدافعتی نظام کو کام کرنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنے مدافعتی نظام کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی صحت کو بننے دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔